اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ آبا آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ قل نعم وانتم داخرون، کہہ دیجیے ہاں اور تم ہوگے اس وقت ذلیل و رسوا۔ اللہ تعالیٰ نے اب پھر مشرکین مکہ جو تھے ان کا وہ نظریہ اور عقیدہ بیان کیا جو پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر بیان کیا ہے۔ تو ان کا یہ نظریہ اور عقیدہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں چلے جائیں گے اور ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی تو پھر دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ایک تو یہ تھا، دوسرا ان کا یہ تھا کہ ہمارے جو آباء و اجداد پہلے گئے ہیں آج تک تو وہ زندہ ہو کر واپس نہیں آئے، تو جب وہ زندہ ہو کر آج تک واپس نہیں آئے تو ہم کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ آخر ان کو صدیاں بیت گئی ہیں تو کوئی ان میں سے واپس آیا ہی نہیں، تو جب وہ واپس نہیں آئے تو ہم کیسے واپس ہوں گے؟ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کہو ہاں ضرور تم اٹھائے جاؤ گے، تمہارے باپ دادا بھی، اور تم ذلیل و رسوا ہوگے اس وقت پھر تم کو یقین ہو جائے گا کہ جس کا ہم انکار کرتے رہے تھے وہ آج آ گیا دن۔ تو حالانکہ انسان کی پیدائش جو ہے وہ مٹی سے ہے اور اس کی خوراک بھی مٹی سے ہے اور اس نے جانا بھی مٹی میں ہی ہے اور مٹی سے ہی دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ جیسے بیج وغیرہ جب مٹی میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا، اس کی میعاد مقرر پوری نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ زمیندار جب گندم لگاتا ہے یا کوئی بھی، تو جب تک اللہ نہ چاہے اس وقت تک وہ زمین سے نکلتا نہیں، تو جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ زمین کو پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تمہاری پیدائش تمہارے اپنے اختیار میں ہے، نہ تمہارا مرنا تمہارے اختیار میں ہے، نہ ہی تمہارا اٹھنا تمہارے اختیار میں ہے۔ تو یہ سب کچھ معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نباتات انگوریوں کو اٹھاتا ہے، ان کو زمین سے نکالتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو بھی نکال لے گا۔ حالانکہ وہ بھی تو مٹی میں دفن کر دیا تھا نا، دانہ جو بیج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پس ہوگی وہ ایک ہی زور کی ڈانٹ یا جھڑک۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پس اس وقت ہوں گے وہ دیکھنے والے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور کہیں گے ہے افسوس یہ ہے جزا کا دن۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، یہی ہے فیصلے کا دن جس کو تھے تم جھٹلاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک زور کی ڈانٹ ہوگی، یعنی وہ نفخہ ہوگا جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، تو وہ ایک زور کی ڈانٹ ہوگی یا جھڑک ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے جیسے آج ہم سوتے ہیں تو ہمیں کوئی اٹھانے والا اٹھائے تو وہ کہتا ہے اٹھو بھائی اتنا ٹائم ہو گیا، دن چڑھ آیا، تم سوئے ہوئے ابھی تک پتہ نہیں تمہیں چلا ٹائم ہو گیا۔ تو بندہ جتنی مرضی گہری نیند میں ہو وہ اٹھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ قبروں میں پڑے ہوں گے، مٹیوں میں دفن ہوئے ہوں گے، تو جب سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی، تو یہ اس ڈانٹ کی وجہ سے، اس جھڑک کی وجہ سے اٹھ جائیں گے۔ تو اس وقت وہ دیکھیں گے کہ یہ کیا منظر ہو گیا، تو جب دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے افسوس یہ ہے جزا کا دن۔ تو کہا جائے گا ہاں یہی ہے فیصلے کا دن جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ تو اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ خود ہی آپس میں کہیں گے ایک دوسرے کو کہ بھائی یہ وہی فیصلے والا دن آ گیا جس کا ہمیں کہا جاتا تھا بار بار۔ تو یا اس کا دوسرا مطلب ہے کہ مومن کہیں گے یا فرشتے کہیں گے کہ مجرموں باغیوں آج یہ وہ دن آ گیا فیصلے کا جس کا تم انکار کرتے، جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے نا کہ قیامت کب آئے گی، کب فیصلہ ہوگا، آج یہ وہ دن آ گیا ہے۔ تو اس سے یہ مطلب ہے یا اللہ تعالیٰ کہیں گے یا فرشتے کہیں گے یا وہ خود ہی آپس میں کہیں گے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا عقیدے کا رد کیا، جو ان کا عقیدہ تھا کہ مر مٹ کر کسی نے نہیں دوبارہ اٹھنا، نہ اٹھایا آج تک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو اٹھائیں گے دوبارہ، اور سب نہیں اٹھنا انشاءاللہ، کیونکہ قیامت کا دن جو ہے وہ آئے گا اور آ کر رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔